کیا آپ نے اصحاب اخدود کا واقعہ سنا ہے؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں ایک چھوٹا سا لڑکا ایک ظالم بادشاہ کی پوری سلطنت تباہ کر دیتا ہے۔ ایک ایسی کہانی جس میں ایک راہب اپنے ایمان کی خاطر آرے سے چیر دیا جاتا ہے۔ ایک ایسے نوجوان کی کہانی جو موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی کہتا ہے شفا دینے والا میں نہیں صرف اللہ ہے۔ اور ایک ایسی ماں جو اپنے معصوم بچے کے ساتھ جلتی ہوئی آگ میں اتر جاتی ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ یہی ہے اصحاب اخدود کی کہانی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی سورہ البروج میں فرمایا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ یہ اخدود کا مطلب کیا ہے۔ اخدود یعنی زمین میں کھودی گئی لمبی اور گہری خندق یعنی گڈھے۔ اس کی جمع اخادید ہے۔ انہی خندقوں میں لکڑیاں اور ایندھن بھر کر بھڑکتی ہوئی آگ جلائی جاتی تھی۔ یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی کے درمیان کا جو دور تھا اس کا واقعہ ہے۔ اسے رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو بیان فرمایا، جسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اس زمانے میں ایک بہت ظالم بادشاہ تھا۔ اس کی طاقت کا راز اس کا جادوگر تھا، لیکن وقت بیتتا چلا گیا اور جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا، دیکھو اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو ایسا کرو میرے پاس ایک ہوشیار لڑکا بھیج دو تاکہ میں اسے اپنا جادو سکھا سکوں۔ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکے کو اس کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ روز وہ لڑکا جادو سیکھنے جاتا تھا، لیکن راستے میں ایک اللہ والے راہب کا ٹھکانہ پڑتا تھا۔ لڑکا وہاں بیٹھنے لگا، اس کی باتیں سننے لگا اور دھیرے دھیرے اس کا دل اللہ کی طرف جھکنے لگا۔ اب روز یہی معمول ہو گیا، پہلے راہب کے پاس بیٹھتا، پھر دیر جادوگر کے پاس جاتا اور دیر ہونے پر جادوگر کی مار کھاتا۔ جب لڑکے نے اپنی پریشانی راہب کو بتائی تو راہب نے مسکرا کر کہا، دیکھو اگر جادوگر پوچھے تو کہہ دیا کرو کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور اگر گھر والے پوچھا کریں تو کہہ دیا کرو کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزرتے چلے گئے۔ پھر ایک دن پورے شہر میں ہڑکمپ مچ گئی۔ ایک خونخوار درندہ راستہ کے بیچ آ بیٹھا۔ لوگ نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے ہٹ سکتے تھے۔ لڑکے نے سوچا، آج سچ سامنے آ جائے گا کہ اللہ کا راستہ سچا ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا راستہ جادوگر سے بہتر ہے تو اس جانور کو اسی پتھر سے مار دے۔ پتھر پھینکا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ وہیں مر گیا۔ پورا راستہ کھل گیا۔ لوگ حیران ہو گئے۔ جب لڑکے نے راہب کو یہ بتایا تو اس کی آنکھیں بھر آئی۔ راہب بولا، بیٹے آج تم مجھ سے آگے نکل گئے ہو، لیکن یاد رکھنا اب تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ تم پر جب بھی مصیبت آئے تو میرا پتہ ہرگز کسی کو نہ بتانا۔ اس دن کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے ہاتھوں کرامتیں ظاہر کرنی شروع کر دی۔ پیدائشی بچے جو اندھے تھے ان کو شفا ملنے لگی۔ اللہ کے حکم سے بیماریوں سے لوگ ٹھیک ہونے لگے۔ لیکن لڑکا ہر بار صرف یہی کہتا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ ایک دن بادشاہ کا اندھا درباری اس کے پاس آتا ہے۔ لڑکے نے اس کے لیے دعا کری اور اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ جب وہ درباری دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا، تجھے کس نے ٹھیک کیا؟ اس نے جواب دیا، میرے رب نے۔ بس یہیں سے طوفان شروع ہو گیا۔ اس درباری کو گرفتار کر لیا گیا اور طرح طرح کی سزائیں دی گئی۔ آخرکار اس نے لڑکے کا نام اور پتہ بتا دیا۔ اب اس لڑکے کو دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ بولا، سنا ہے تم بڑے کرشمے دکھاتے ہو؟ لڑکے نے اطمینان سے کہا، میں کچھ نہیں کرتا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ جب اس لڑکے نے بھی جھکنے سے انکار کر دیا تو اسے بھی بری طرح سے ستایا گیا۔ آخرکار اس نے راہب کا نام اور پتہ دے دیا۔ راہب کو بلایا گیا۔ اس سے کہا گیا، اپنے دین سے پھر جاؤ اور اپنی جان بچا لو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اور پھر ایک بڑا سا آرا لایا گیا، اس کے بیچ سر میں رکھا گیا اور اسے 2 حصوں میں چیر دیا گیا۔ پھر اس درباری کو بھی لایا گیا، اسے بھی ایسی ہی سزا دی گئی۔ اب باری تھی اس لڑکے کی۔ پہلے اسے پہاڑ سے گرا کر مارنے کی کوشش کی گئی۔ اس نے دعا کی، پہاڑ کانپ اٹھا، سارے سپاہی نیچے گر کر مر گئے اور لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا۔ پھر اسے سمندر میں ڈبونے کی کوشش کی گئی۔ اس نے پھر دعا کی، کشتی پلٹ گئی، سارے سپاہی ڈوب گئے اور لڑکا پھر زندہ بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اب لڑکے نے، سنو، تم مجھے نہیں مار سکتے جب تک میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہ کر لو۔ پھر اس نے وہ طریقہ اپنایا۔ پورے شہر کو میدان میں جمع کیا گیا۔ اس بچے کو ایک پیڑ پر باندھا گیا۔ بادشاہ نے اس کے ترکش سے تیر نکالا اور کہا، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ تیر چلایا اور لڑکا شہید ہو گیا۔ لیکن اسی پل بادشاہ ہار چکا تھا۔ ہزاروں لوگوں کی آوازیں ایک ساتھ گونجنے لگی، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے شہر بھر میں گہری گہری خندقیں کھدوانے کا حکم دیا
ان میں لکڑیاں بھر کر آگ لگا دی گئی۔ پھر اعلان ہوا جو اپنے دین سے نہیں پھرے گا اسے اس آگ میں ڈال دیا جائے گا، لیکن ایمان والوں نے موت چن لی، ایمان نہیں چھوڑا۔ ایک ایک کر کے لوگ جلتی ہوئی آگ میں اترتے گئے۔ آخر میں ایک ماں آئی، اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ ماں ایک پل کے لیے بچے کی وجہ سے ڈر گئی، تبھی اللہ کے حکم سے وہ معصوم بچہ بول اٹھا، اے میری ماں صبر کرو، ڈٹی رہو کیونکہ تم حق پر ہو۔ ماں مسکرائی اور اپنے بچے کو سینے سے لگا کر آگ میں اتر گئی۔ انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرا۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جن مومنین کو آگ کی خندقوں میں ڈالا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آگ ان کے جسموں تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کی روح قبض فرما لی تھی، یعنی انہیں آگ کی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوئی۔ پھر وہی آگ خندقوں سے بھڑک کر اٹھی اور ان ظالموں کو اپنی لپٹوں میں لے لیا جو کنارے بیٹھ کر مومنوں کی موت کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ان کے لیے فرمایا، خندقوں والے ہلاک کیے جائیں گے۔ یہ صرف کہانی نہیں ہے، یہ صبر کی داستان ہے، ایمان کی کہانی ہے، یقین کی کہانی ہے، اور یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت نہ تلوار ہے نہ تاج ہے، بلکہ وہ ہے ایمان، جو انسان کو موت کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیتی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے یا اس کے اندر ایسے سبق چھپے ہیں جو آج بھی ہماری زندگی کو راہ دکھاتے ہیں؟ مفسرین اور محدثین نے اس حدیث اور آیت کی تشریح کرتے ہوئے کئی اہم باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب راہب نے لڑکے سے کہا اگر جادوگر پوچھے تو کہہ دینا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور اگر گھر والے پوچھے تو کہہ دینا جادوگر نے روک لیا تھا، تو کیا راہب نے اسے جھوٹ بولنا سکھایا؟ اس کا جواب مشہور عالم قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عام حالات میں جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن اگر کسی کا دین اور ایمان بچانا مقصد ہو اور سچ بولنے سے ایمان خطرے میں پڑ جائے تو ایسی مجبوری میں اتنی بات کہنے کی اجازت ہے۔ یعنی یہاں مقصد کسی کو دھوکہ دینا نہیں تھا بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا تھا۔ اب ایک دوسرا سوال بھی پیدا ہوتا ہے، آخر اس لڑکے نے بادشاہ کو خود ہی کیوں بتا دیا کہ اسے کس طرح قتل کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ اپنی موت میں خود کی مدد کرنا نہیں ہوا؟ قاضی ایاز اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ اس لڑکے کا مقصد اپنی جان دینا نہیں تھا بلکہ اللہ کی توحید کو پوری قوم کے سامنے ثابت کرنا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جب بادشاہ اس کے بتائے ہوئے طریقے سے اسے قتل کرے گا تو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ساری طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی ہوا۔ جیسے ہی بادشاہ نے کہا اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے اور تیر چلایا، پورا شہر پکار اٹھا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ ایک لڑکے کی قربانی پورے قوم کے ایمان کا سبب بن گئی۔ قاضی ایاز اس واقعے سے ایک اور نصیحت نکالتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو دین کی تبلیغ کرتے ہوئے ہمیشہ آزمائشوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن سچے مومن مصیبتوں سے گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس حدیث سے، اس واقعے سے اولیاء اللہ کی کرامت بھی ثابت ہوتی ہے، جیسے اس لڑکے کی دعا سے بیماروں کا ٹھیک ہونا، پہاڑ سے محفوظ بچ جانا، سمندر میں نہ ڈوبنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کرامتیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی سچائی لوگوں پر ظاہر فرما دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب اخدود کا یہ واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایمان، صبر، توحید، اللہ پر بھروسے اور دین کے لیے قربانی کا ہمیشہ زندہ رہنے والا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو سورہ بروج کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، یعنی قسم ہے آسمان کی جو بروج والا ہے اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے دن کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوں گے، مارے گئے کھائی کھودنے والے جس میں آگ کی بڑے ایندھن والی، جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے اور وہ جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور نہیں ناپسند کیا تھا انہوں نے مسلمانوں سے صرف اس کے کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر جو غالب ہے، سب خوبیوں والا، جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔
بے شک جن لوگوں نے پریشانی دی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، پھر توبہ بھی نہ کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔